نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا جب علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کی بارگاہ بے کش پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر کے میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ نمل کی آیت 30 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اس بیان کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے ہے جو آپ نے ملکہ سبا ملکہ بلقیس کے نام لکھا تھا۔ ارشاد فرمایا انہ من سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آج اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع بند کر دو، نیچے بند کر دو، بالکل آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے میں جو مقصود تھا وہ یہ کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کر سکوں، اور اسی نسبت اس آیت کریمہ کی
تلاوت کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے تو یہ بات جاننے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت کیسی رہن دوں تک غلط کر لیں گے، اگر خرابی کرے تو بند کر لے، جنہیں دوست دن آواز اٹھا لا۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرعی حیثیت پر، جسے اصطلاح میں تسمیہ کہتے ہیں۔ تسمیہ ائمہ فقہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ یہ ایک موقف ہے۔ دوسری رائے بعض دیگر علماء کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وارد ہونے کی بنا سوائے سورہ برات کے، سورہ برات سورہ توبہ، سوائے اس کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کے وارد ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ ہر سورت کا جز ہے، ہر سورت کا جز ہے۔ اور ان میں کبار صحابہ بھی ہیں اور تابعین میں سے بھی۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل ہیں۔ اور تابعین میں حضرت عطا، حضرت طاؤس، سعید ابن جبیر، حضرت مکحول اور امام زہری، یہ لوگ وہ ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ ہر سورت سے پہلے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وارد ہونا یہ اسے ہر سورت کا جز بناتا ہے، سو ہر سورت کا جز ہے۔ ایک مذہب مختار ہے، اور اس میں موقف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ یا کسی بھی اور سورت کا جز نہیں ہے، کسی بھی اور سورت کا جز نہیں ہے۔ اور سورہ نمل میں جو پوری بسم اللہ جس کی میں نے تلاوت کی آیت کی وہ آ گئی، اس اعتبار سے یہ قرآن کا جز تو ہے، سورہ نمل کا حصہ تو ہے، مگر جو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے وہ ان صورتوں کا حصہ نہیں، بلکہ وہاں پر محض بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہونا، دو صورتوں میں فرق، دو صورتوں میں انفصال، دو صورتوں کی تبیین، وضاحت اس کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ چوتھا جملہ، چوتھا لفظ جو علماء مفسرین نے کہا وہ کیا ہے؟ بطور تبرک اسے ہر صورت سے پہلے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی سند سے ایک روایت ہے جسے امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں بیان کیا، اور اسے جاننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کان المسلمون لا یعلمون انقضاء السور،
کہ مسلمانوں کو دو صورتوں کے درمیان فرق اور انفصال کرنا، دو صورتوں میں امتیاز کرنا، یہ صورت ختم ہو گئی اگلی صورت شروع ہو گئی، اس کام کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نازل ہوئی تو آپ نے اسے نازل ہونے کے بعد حد فاصل قائم رکھتے ہوئے اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور ایک صورت کے شروع ہونے اور دوسری صورت کے ختم ہونے کے ساتھ اس کو شامل فرما دیا۔ مقصود کیا تھا؟ کہ دونوں صورتوں کے درمیان حد فاصل آ جائے اور اصحاب رسول کے لیے، پھر آگے آنے والی ساری امت کے لیے دو صورتوں میں فرق کرنا، دو صورتوں میں امتیاز کرنا وہ آسان ہو جائے اور ان کو دو صورتوں کے اعتبار سے معرفت مل جائے۔ اور یہی تیسرا مذہب جو ہے یہ مذہب مختار ہے۔ مدینہ کے فقہا، بصرہ کے فقہا، شام کے قراء اور فقہا، ان کی جو آراء ہیں وہ بھی اسی موقف کی تعویل میں ہیں، اور وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ سورہ نمل کا حصہ ہے، جو قرآن کا جز ہے، قرآن کا جز ہے۔ ایک مرتبہ یہ آیت پوری کی پوری قرآن میں نازل ہوئی ہے، لیکن باقی تمام صورتوں میں جو پہلے بسم اللہ وارد ہوئی ہے وہ محض علامت فصل کے طور پر ہے، علامت فصل کے طور پر ہے۔ اب اس سے آگے کچھ تھوڑی بات سمجھنا چاہیے۔ اب یہ رائے دینے والوں میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، امام اوزائی، یہ لوگ اسی مذہب کے قائل ہیں۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ ائمہ اربعہ میں تین ائمہ ان کا موقف یہ ہے، ایک امام شافعی ان کی رائے ان سے مختلف ہے، مگر باقی تین ائمہ کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، سورہ نمل کی آیت ہے، مگر ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دو صورتوں کے درمیان فرق و امتیاز کے لیے حد فاصل اور حد امتیاز، اور بطور تبرک بھی اسے لایا جاتا ہے۔ اب آگے بات نماز میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی قرأت کا حکم کیا ہے؟ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، جس سے بڑا واضح نماز کے دوران کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ نماز جو جہری تلاوت والی ہوتی اس کا آغاز سورہ فاتحہ کی تلاوت سے کرتے۔ یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو لا محالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والضالین تک تلاوت فرماتے، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ثنا، تحفظ، تسبیح، ثنا، تحفظ اور تسبیح، یہ تینوں چیزیں اخفاء میں پڑھنے کے لیے، خاموشی سے پڑھنے کے لیے، جبکہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اگلی صورت ملانا کوئی بھی، یہ جہر آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ یہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں
اور اس روایت کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی کتب میں لیا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی جاری نماز کا آغاز الحمدللہ کی تلاوت سے کرتے تھے۔ اسے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اس پر کچھ الفاظ اور بڑھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وزاد مسلم ولا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی اور دوسری مرتبہ دونوں قراءتوں میں جز کے طور پر جہراً بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ رکعت کا آغاز بسم اللہ سے ہو گیا، جاری نماز تو سورہ فاتحہ کی تلاوت آقا بلند آواز سے کرتے، جبکہ باقیوں کی تلاوت آہستہ خاموش سے پڑھتے۔ حضرت سعید بن منصور وہ راوی ہیں، وہ اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کانوا یسرون التعوذ والبسملہ فی الصلاۃ، کہ صحابہ کرام نماز میں تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھتے تھے، یسرون آہستہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک وہ روایت کرتے ہیں، کہتے قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور ان میں سے کسی سے بھی نماز میں میں نے بسم اللہ کی قرات نہیں سنی، بسم اللہ کی قرات نہیں سنی۔ اب اتنی بات یہاں میں روک رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ دو چار حدیث میں نے عرض کر دی، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ وضاحت ہو گئی۔ لہذا یہ جاننا چاہیے کہ تسمیہ کا نماز میں پڑھا جانا یا تلاوت قرآن کریم کے آغاز میں پڑھا جانا، افتتاح کے طور پر پڑھا جانا، یہ ساری چیزیں اپنی سنت، کیونکہ حمد، ثنا، تسمیہ، پھر جب سورہ فاتحہ کی قرات شروع ہوتی ہے تو وہاں جہراً بلند آوازی کے ساتھ، تو پھر یہ تو فرق و امتیاز سیدھا ہو گیا نا اللہ کے نبی کی سنت سے، کہ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو آقا اسے جہراً ادا فرماتے۔ اب آگے آ جائیں کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کے آغاز سے پہلے اس کا حکم کیوں؟ سب سے پہلی چیز تو حدیث پاک میں عرض کر دوں آپ کو، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، اور دوسری روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ دونوں روایت میں نے کہ ہر اچھا کام، ہر
اچھا کام جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا اور اختہ وہ نامکمل رہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کوئی بھی کام، اچھا کام ہم کرنے والے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام کی، اس کے رحمان الرحیم صفات کی برکت لے کے اس کام کو کر لیں، وہ تکمیل بھی پائے گا اور بابرکت بھی رہے گا، اور بابرکت بھی رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بس اشارہ عرض کر جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جو آپ کے پیروکار تھے ان سے فرمایا اس کشتی میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد قرآن کریم ہی سورہ نمل جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عہد کے حوالے سے اسرائیلیات میں سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عورت جو حاملہ تھی، اس کا خامد گناہ گار تھا، وہ مر گیا۔ اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا، بچہ پڑھنے کی عمر کو ہوا، وہ اسے لے کر استاد صاحب کے پاس گئی کہ اسے علم دیجیے، اسے پڑھائیے، سکھائیے۔ تو استاد محترم نے اس کی تعلیم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اب آگے روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کے جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس عذاب کو اس سے اٹھا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ اسی شخص کا بیٹا مجھے اللہ رحمان اور رحیم کہہ کے بلا رہا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ یہ بچہ ہو کر میرا نام لے، میرے رحمان اور رحیم ہونے کی بات کہے، اور میں رحمان و رحیم ہو کر اس کے باپ کو عذاب دوں۔ سو میں نے اس سے عذاب کو اٹھا لیا۔ سورہ انعام آخری بات عرض کر کے بعد ختم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ حکم بعض معاملات میں تو واجب ہے، یعنی بسم اللہ کا پڑھنا، بعض میں سنت اور بعض میں مستحب۔ قرآن کا حکم میں سامنے لے آتا ہوں، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ انعام۔ بس اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ یہ فرما دیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے تم اس میں سے نہ کھاؤ۔ اب یہ بات ہر شخص کو باقی خود سمجھ لینا چاہیے، یہ آیت کریمہ قرآن حکیم میں وارد ہوئی تو ان کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کا نام ہو گیا کھاؤ، اللہ کا نام ہو گیا کھاؤ، باعث برکت بھی ہوگا، باعث شفا بھی ہوگا، باعث راحت بھی ہوگا،
باعث طاقت بھی ہوگا اور تمہاری زندگی کے معاملات میں اس سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نظر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کو اپنے ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا